گیلپ کے سرویز ہمارے سامنے موجود ہے. ابھی بلومبرگ ہے, اس کی بھی ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے. اس میں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کی جو معاشی اشاریے تھے ان کے دور کے, کسی بھی دور کے اٹھا لیں, وہ بہترین تھے پاکستان میں اب تک آنے والی تمام حکومتوں میں. مگر جو مقبولیت ہے وہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی سب سے زیادہ مقبولیت. کتنا یہ واقعی سچ ہوتا ہے ان سروس کے اندر؟ یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو سرویز کی تاریخ کو اتنی درخشاں نہیں ہے, اور یہ بہت ان کے بالکل ریورس ہو کے الٹے غلط ہوتے رہی ہیں یہ سروس. اور ابھی تو کیونکہ یہاں پہ کنڈیشنز ہی کلیئر نہیں ہیں کہ کن حالات کے اوپر میں یہ الیکشن ہوگا, یہ نہیں پتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کتنا موقع دیا جائے گا, اس کے کینڈیڈیٹ کیا کیمپین کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, ان کے پولنگ ایجنٹ کو اجازت ملے گی نہیں ملے گی, کیا حالات. جب یہ سارے کے سارا سروے الیکشن جو اس بارے میں نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ کیا ہے, پارٹی کون سی ہے, کون کس نشان کے لیے دے رہا ہے, یہ ہے کہ کیا حالات کیا ہوں گے, کن حالات میں کون سی پارٹی کتنے ووٹ نکالتی ہے. سو اس کے اندر یہ جو ساری پرزمپشن ہے سرویز کی وہی بیٹھ جاتی ہے. تو اس دفعہ تو بالکل ہی میٹر نہیں کرتے ہیں الیکشن, یہ جو آپ کے سرویز ہیں. سو اس کو میں بالکل کوئی کسی قسم کی غیر سنجیدہ نہیں, اس کی پرزمپشنز جو ہیں وہ ایک نارمل جو سرویز ہوتی ہیں وہ ایک نارمل کنڈیشنز کے اندر بتائے جاتے ہیں کہ ایک فیئر اس کے اندر پرزمپشن ہوتی ہے. مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فیئر فیلڈ مل رہی ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں, سب پارٹیز کو موقع مل رہا ہے. تو پی ٹی آئی کا اس میں ڈٹرمن کرنا کہ جناب ان کے اگر فار ایگزامپل ایک وہ جو کہہ رہے ہیں 50% 60% وہ ہے, تو یہ دیکھنا ہوگا یہ الیکشن والے دن کتنی ٹرانسلیٹ ہو پائے گی ان کا یہ پاپولیرٹی انٹو ووٹس میں کتنی منتقل ہو پائے گی, وہ اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ حالات کیا ہوں گے. سو جو یہاں پہ حالات ہیں اس کے اندر یہ اس لیے یہ بحث کرنا سب سے زیادہ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کون کیسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, کیا ایڈمنسٹریشن کا وہ رویہ ہوگا. ابھی دیکھتے ہوئے جو حالات جو ابھی تک جس طرح کے الیکشن کمیشن کا اور جس طرح کا انتظامیہ کا رویہ رہا ہے, تو پتہ نہیں ہے یہ 144 کا کیا استعمال ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو اس کے بعد دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو ہماری منشور کے اور تجاویز کے حوالے سے عامر صاحب گفتگو چل رہی تھی وہ کتنی قابل عمل ہیں؟ یہ ساری چیزیں سننے کو بہت اچھی ہیں. میں بتا دیتا ہوں, یہ سروے یہ ہے کہ یہ اتفاقاً جو ہے نا یہ ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ جو ریفارمز کی بھی بات کر رہے تھے ندیم الحق صاحب, تو ایشوز میں اتفاقاً جو ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سوائے پی ٹی آئی کے وہ تمام الیکشن اس بارے میں ہو گیا کیا الیکٹیبلز جیتیں گے یا کھمبے جیتیں گے. یہ الیکشن ہے اس بارے میں اس دفعہ کہ کیا کھمبے پی ٹی آئی کے جیتیں گے یا باقی پارٹیوں کے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے الیکٹیبلز جیتیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتفاقاً یہ پی ٹی آئی کی اپنی اس کے اندر کاوش شامل نہیں ہے. شاید جس طرح عمران خان پچھلی دفعہ وہ بھی الیکٹیبلز کے پیچھے چلے گئے اور وہ تمام الیکٹیبلز جو ہے نا وہ لوٹے بن گئے, تو اتفاقاً ان کی کلینزنگ ہو گئی ہے. ان کی بھل صفائی جو ہے نا وہ ان کی بھل صفائی جو ہے وہ حالات نے کر دی ہے کہ ان کے تمام لوگ جو چھوڑنے والے تھے یا بے وفا لوگ تھے یا جو پاور لابیز کے لوگ تھے وہ اتفاقاً جا چکے ہیں. سو ابھی آخری دفعہ 1970 میں یہ سچویشن تھی کہ پیپلز پارٹی کے کھمبے تھے بھٹو صاحب کے, اور باقی پاکستان کی تمام اشرافیہ انڈسٹریل اور فیوڈل ایلیٹ اشرافیہ کے لوگ تھے بڑے بڑے, تو وہ تمام کے تمام بڑے بڑے برج گر گئے تھے. سو اس دفعہ یہ پتہ چل جائے گا کہ چاہے وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ ہیں کہ برج گرتے ہیں کہ نہیں گرتے ہیں, ان کی اتفاقاً کلینزنگ ہوتی ہے. مزید کلینزنگ یہ امتحان ہوگا کہ جو انڈیپینڈنٹ کھڑے کیے ہیں تو آگے یہ کبھی کلیئر نہیں ہوا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کو موقع ملے گا وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کا کہ نہیں کرنا ہوگا. ظاہر ہے پریشر آئیں گے تو مزید کلینزنگ ہو جائے گی. اگر ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں جن کو ٹکٹیں مل گئی ہیں اگر وہ پریشر میں پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے تو وہ مزید کلینزنگ ہو جائے گی. تو پیچھے جو بچے گا وہ ہارڈ کور, وہ بڑا کندن ٹائپ لوگ ہوں گے, چاندی ہوں گے پر ہوں گے بالکل وہ اس پیمانے سے گزرے ہوئے. تو وہ ایک لحاظ سے ایک اچھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانٹراسٹ آئے گا اس کے اسی بہانے جو ہے. اب دیکھیں کیونکہ اوپرلے ٹیئر کے
پاور لابیز کے لوگ رہ ہی نہیں گئے تھے. اسی بہانے لوور ٹیئر کے عام ورکنگ کلاس کے لوگوں کو موقع ملا ہے. پوری پڑھی لکھی کلاس اس میں ایک اعتراض آ رہا ہے, ختم ہو رہا ہے وکیلوں کی اور ان کی آ چکی ہے. اب یہ ہے کہ وہ کتنے ان کو ووٹ ملتا ہے, آیا ان کو وہ ووٹ جیتتے ہیں نہیں جیتتے ہیں, جیت جائیں گے تو کیا انڈیپینڈنٹ کو موقع ملے گا, اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے ہیں تو کیا وہ کافی ہوگا. یا بھی آج دیکھ رہا سلمان اکرم راجہ عدالت میں لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تو ہیں, بلاچہ نہیں ہیں, مگر پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ, یہ فیصلہ ہے جو عدالت سے بھی ہونا ہے, عوامی عدالت سے بھی. بالکل. اچھا, ایک اور بھی چیز تھی عامر صاحب جو اس ریلی میں آئی, نواز شریف صاحب نے یہ ثبوت دیا کہ وہ بڑے رحم دل ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف نے مونی روڈ پر ریلی میں اصلی شیر لانے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پہ شیر واپس بھجوانے کی ہدایت کی, جس کے بعد یہ شیر فوری واپس بھجوا دیا گیا. قائد نے سختی سے ہدایت کی پورے پاکستان میں کسی بھی ریلی میں اصلی شیر یا کوئی اور جانور نہ لایا جائے. دین اسلام اور جانوروں سے متعلق قوانین نے ہمیں جانوروں کے حقوق کے احترام کی تلقین کی ہے. بہت اچھا کیا ہے یہ, میں ان کے اس قدم کو جو ہے نا سراہتا ہوں. پر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اصلی شیر جو ہیں وہ نواز شریف ہیں, تو یہ تعین نہیں ہو رہا کہ یہ اصلی شیر کون سا شیر ہے. اصلی شیر کو ہٹا دیا جائے, تو ہمیں تو یہ بتایا گیا جی اصلی شیر لندن سے آئے گا تو چھا جائے گا. وہاں ان کے لیے لاہور کے اندر پرابلم یہ ہے کہ لاہور ظاہر ہے, میں نے کہا نا سارا الیکشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے, سیٹیں سب سے زیادہ پنجاب کے اندر ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا یہ سیٹوں کا یہ کر دوں کہ نون لیگ کے لیے پنجاب اور پنجاب کے بعد لاہور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لاہور کے اندر پہلے خاندان کے ایک دو شہباز شریف صاحب ہوتے تھے, ایک نواز شریف صاحب ہوتے تھے. شہباز شریف کا بھی فوکس صوبائی الیکشن کے اندر تھا کہ انہوں نے چیف منسٹر بننا ہوتا تھا. اب 4 خاندان کے لوگ جو ہیں لاہور کے اندر سے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, نیشنل میں بھی اور صوبائی میں بھی. نیشنل کے اندر نواز شریف صاحب بھی ہیں, مریم بی بی بھی ہیں, حمزہ شہباز شریف بھی ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں. اب یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے تو یہ ٹرائکا ہو گیا ہے, یہ 4 کا چکڑم نہیں رہی بھی ہے, کیونکہ تصویروں کے اندر حمزہ شہباز بیچارہ غائب ہو گیا. پہلے کوشش کی جاتی تھی کہ 2 بڑوں کا نام لیا جاتا تھا, 2 چھوٹوں کا لیا جاتا تھا, مریم کے ساتھ بیلنس کیا جاتا تھا, دوسرے تکڑے میں جو ہے نا حمزہ کو ڈال دیا جاتا تھا. اب حمزہ بیچارے کا ذکر ہی نہیں ہے. شاید مریم بی بی کا قد وہ بتا رہے ہیں بہت اونچا ہو گیا, اس لیے نہیں, اسی لیے, اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کیونکہ پچھلے 20-25 سال سے حمزہ لاہور کے حلقوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتے ہیں. وہ ان کا اتنا وہ کاروائی کی حد تک نظر آ رہے ہیں, مگر وہ اپنے حلقے تک محدود ہیں, وہ زیادہ باقی اس میں ان کا اتنا تعاون نہیں نظر آ رہا. ایک بات, مگر اگر 4 میں سے ایک بھی ہار جاتے ہیں تو اس کا ایک سمبولک بڑا امپیکٹ ہے, اور لاہور کا اگر امپیکٹ پنجاب پہ آتا ہے, اور پنجاب اس لیے ضروری ہے نون لیگ کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی. پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے پچھلی دفعہ ان کی غالباً جو ہے 64 سیٹیں تھیں اور پنجاب سے, باقی پورے پاکستان سے اب یہ صرف پنجاب میں رہ گئے. ان کو ٹوٹل 3 سیٹیں تھیں جو کہ کے پی سے مانسیرا کی ہزارہ بیلٹ سے ملی تھیں. پورے پاکستان میں ان کو نہ بلوچستان سے کوئی سیٹ ملی تھی, نہ سندھ سے ملی تھی. کے پی سے صرف 3, وہ بھی ہزارہ بیلٹ سے ملی تھی, جو کہ شاید اس دفعہ 3 نہ آ سکیں. وہاں پہ مانسیرا کی نواز شریف صاحب شاید اپنی نکال لیں گے, ایک آدھی اور بھی نکال لیں گے, مگر مفتاح عباسی صاحب کے علیحدہ ہونے سے ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے.